السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ فارحہ، تم ذرا یہ میرا البم دیکھو، میں تمہارے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ وہ فارحہ کو اپنی شادی کا البم تھما کر بولی تھی۔ ہاں، کھانا تو میں ضرور کھاؤں گی، صبح کا ناشتہ چھوڑا ہوا ہے نا۔ اس وقت بڑی بھوک لگتی ہے، لیکن دیکھو ذرا تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی پکا ہے لے آؤ۔ ہائے زینب، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ گفتگو کے دوران ہی اس نے البم کھول کر چیخ ماری تھی۔ پھر وہ تصویروں میں محو ہو گئی۔ زینب چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔ اس نے نیچے کا رخ کیا تھا۔ یہ وقت فرخندہ آپا سے مدد طلب کرنے کا تھا۔ فرخندہ آپا آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ باہر کا گیٹ بند کر کے انہوں نے تالا ڈال دیا تھا۔ کتنی ہی بار وہ زینب کو گیٹ بند رکھنے کی تاکید کر چکی تھیں۔ آفس جاتے ہوئے احسن بھی تاکید کرنا نہ بھولتا تھا، لیکن وہ اپنی بے پرواہ اور بے نیاز طبیعت سے مجبور تھی۔ ہر مرتبہ آپا اور احسن کو گیٹ کھلا ہی ملتا تھا۔ دزدیدہ نظروں سے ماحول کا جائزہ لیتی وہ فرخندہ آپا کے کمرے میں چلی آئی۔ ہلکا سا پنکھا چلائے، موٹا کھیس اور اوڑھے وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ آپا آپا، زینب نے انہیں ہولے سے پکارا۔ چند لمحوں میں انہوں نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ماتھے پر رکھا بازو ہٹا کر انہوں نے زینب کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے زینب، خیر تو ہے؟ انہوں نے قدرے تشویش سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، سب خیریت ہے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ آپا، میری دوست آئی ہے لاہور سے۔ ہاں جانتی ہوں، انہوں نے سر ہلایا۔ ابھی مجھ سے ہی تمہارا پوچھ کر گئی ہے اوپر۔ بیٹا، تم احسن کے جانے کے بعد دروازے وغیرہ بند کیوں نہیں رکھتی؟ خدا نہ کرے کوئی برا وقت ہو۔ لیکن احتیاط اچھی چیز ہے، مجھے بوڑھی جان کو تو کوئی مار کر پھینک بھی جائے تو کچھ نہیں۔ تمہارے لیے ہی ڈرتی ہوں۔ جوان جہاں لڑکی بذات خود ایک بڑا خزانہ ہے۔ اپنی حفاظت آپ کرنا سیکھو بچی۔ جی جی، اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ وقت پہلے ہی تنگ تھا۔ آپا تقریر کرنے بیٹھ گئی تھیں۔ ان کی وقت بے وقت کی ناسہانا گفتگو سے وہ بے حد خائف ہی رہا کرتی تھی، اسی لیے کم آتی تھی۔ آپا، کیا پکایا ہے آپ نے؟ ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے وہ عجلت میں بولی تھی۔ میں نے تو صرف آلو کا سالن بنا رکھا ہے، وہ گوشت وغیرہ بھی نہیں ہے، اور فارحہ دوپہر کا کھانا یہیں کھائے گی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ ملے ہیں ہم دونوں، مجھے تو سخت شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی تواضع کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فریج بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ فرخندہ آپا دھیرے سے ہنس دیں۔ اچھا چلو، فکر مت کرو، ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ۔ وہ بستر سے اترتے ہوئے بولیں۔ فریزر میں 2-3 طرح کے کباب بنا کر رکھتی ہوں میں، ایسے ہی کسی آڑے وقت کے لیے۔ دودھ بچتا ہے تو کوئی میٹھا بنا لیتی ہوں۔ احسن تو جب آتا ہے کھیر کی فرمائش کرتا ہے، چلو وہی دیتی ہوں تمہیں۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ان کے پیچھے ہولی۔ آپا نے ڈیپ فریزر سے چپلی کباب، شامی کباب اور مکس سبزیوں کے کباب نکال کر پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اس کے حوالے کیے۔ دوپہر کو قیمے کریلے کا سالن بنایا ہے، وہ بھی لے جاؤ۔ وہ کچن کی جانب بڑھیں۔ میں شام کو کچھ اور بنا لوں گی۔ فریج میں کھیر کا ڈونگا نکال لو، پیپسی کی لیٹر بوتل پڑی ہے، وہ بھی لے جاؤ۔ شکریہ آپا، بہت بہت شکریہ۔ وہ تہہ دل سے ان کی مشکور ہوئی تھی۔ ہنرمندی اسی میں ہے کہ آڑے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر رکھا جائے، اسی کو سلیقہ کہتے ہیں۔ میں تو سارا دن تقریباً فارغ ہی ہوتی ہوں، یہی چھوٹے چھوٹے کام کرتے دن نکال دیتی ہوں۔ خدا کا شکر ہے مجھے کبھی کسی مہمان کے بے وقت آمد پر اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ اسے جتانے کے موڈ میں تھیں۔ زینب چپ چاپ ٹرے اٹھائے نکلتی چلی گئی۔ فی الوقت ان کا احسان ماننے میں ہی بھلائی تھی۔ میرے اور آپ کے شوہر کی تنخواہ میں بہت فرق ہے آپا، سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ سلیقہ مندی دکھانے اور جتانے کے لیے بھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طرح طرح کے کباب اور میٹھے ہواؤں سے تو بنتے نہیں ہیں، پیسہ چاہیے ہوتا ہے فریزر بھرا رکھنے کے لیے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جی بھر کر دل بھی جلایا تھا۔ کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ فارحہ اب تک البم دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے جانے اور آنے سے قطعاً بے خبر رہی تھی۔ کھانا نکالنے کا کام بے حد آسان رہا تھا۔ اسے محض کباب تلنے پڑے تھے، روٹیاں اس نے پہلے ہی بنائی ہوئی تھیں۔ اس نے کھانا فارحہ کے آگے چنا تو چند لمحوں کے لیے وہ حیران رہ گئی۔
یہ اتنی چیزیں تمہیں پتہ تھا مجھے آج آنا ہے؟ دل کو دل کی خبر ہوتی ہے چندہ، وہ مسکرا دی۔ ویسے یہ سب کچھ فریزر میں تھا، نکال کر تل لیا اور بس۔ واؤ، اتنی سلیقہ مند ہو گئی ہو تم۔ فارحہ نے کباب توڑ کر چکھا۔ مزیدار ذائقہ بھی آ گیا ہے ہاتھ میں۔ یاد ہے زینب، شادی سے پہلے تم چائے بھی کتنی بری بناتی تھیں؟ زینب کھلکھلا کر ہنس دی۔ یاد ہے۔ ویسے متوسط طبقے میں شادی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، لڑکی سر سے پاؤں تک ایک ایک ان سلیقہ بانو ہو جاتی ہے۔ مجھے دیکھو، جو کچھ آتا تھا وہ بھی بھول گئی ہوں۔ اب تو کبھی فیصل کسی چیز کی فرمائش کر دیں تو کچن تک جاتے ڈر لگتا ہے، خدا جانے کیا بنا کر رکھ دوں۔ چپکے سے خانسامہ کو ہی کہہ آتی ہوں، نام اپنا ہو جاتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ زینب کو عجیب سی سبکی کا احساس ہوا، نہ جانے فارحہ انجانے میں اپنی رو میں بہتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی، یا اسے بھی فرخندہ آپا کی طرح باتوں ہی باتوں میں مطلب کی بات جتانے کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ تم کھانا کھا چکی ہو؟ فارحہ کو اچانک یہ خیال آیا تھا۔ نہیں تو، وہ چونک اٹھی۔ پھر کھاؤ نا، میں اکیلے اکیلے صف کر رہی ہوں۔ اتنا مزیدار بنا ہوا ہے سب کچھ، میری ڈائٹنگ کا ستیہ ناش ہو کر رہ گیا، ورنہ عام طور پر میں یوں ہاتھ روکے بغیر نہیں کھاتی۔ شامی کباب تو غضب کے ہیں۔ اس نے چٹخارا بھرا، اور یہ کریلے، مزہ آ گیا۔ مجھے بھی ترکیب بتاؤ نا زینب، میں بھی تو کچھ امپریس کروں فیصل کو۔ احسن بھائی تو والا و شیدا ہو چکے ہوں گے تمہارے۔ کہتے ہیں مرد کے دل کہاوتیں گڑنے میں کچھ زیادہ ہوشیار نہیں ہو گئے ہیں۔ دل پہلے آتا ہے یا میدا؟ ہمیں خبر بھی کیا ہے، سائنس وغیرہ تو کبھی پڑھی نہیں، جو چاہے بے وقوف بنا ڈالے۔ وہ پھر ہنسی تھی۔ زینب اس کا بغور جائزہ لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ زرد رنگ کا دیدہ زیب لباس زیب تن کیے وہ حقیقتاً بے حد نکھری نکھری اور شگفتہ دکھائی دے رہی تھی۔ بے پرواہی کا رنگ پہلے بھی اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، مگر اب تو یہ رنگ آس پاس کی ہر شے سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت پر اعتماد، بے خوف اور متاثر کن شخصیت نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی فارحہ تھی جسے زینب کی ہمراہی میں کوئی توجہ سے نہ دیکھتا تھا۔ زینب ہر جگہ اس پر چھا جاتی تھی۔ آج اسی فارحہ کے مقابل بیٹھے ہوئے وہ خود کو کمتر محسوس کرنے لگی۔ اسے اپنی شخصیت مجروح اور دبی ہوئی لگ رہی تھی۔ پیسہ انسان کو کس قدر جلد بدل دیتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں فارحہ کی متاثر کن شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے سوچا۔ اوہ سو سوری زینب، فارحہ اسے بے حد خاموش محسوس کر کے بولی تھی۔ بولتی تو میں پہلے بھی بہت زیادہ تھی، اب تو میرے بریک بالکل ہی فیل ہو گئے ہیں۔ بولنا شروع کرتی ہوں تو بس بولتی ہی چلی جاتی ہوں۔ فیصل کہتے ہیں فارحہ، چند دنوں میں بھول جاؤں گا کہ بات کیسے کرتے ہیں، منہ سے آواز کیسے نکلتی ہے۔ میں محض منہ کھول پاتا ہوں اور تم کوئی اور بات شروع کر دیتی ہو۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی۔ زینب بھی تقلید میں پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گئی۔ ان دونوں کی شادی ساتھ ساتھ ہوئی تھی، لیکن خوشی اور تفاخر کا جو بھرپور احساس فارحہ کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا، وہ زینب کے انداز میں مفقود تھا۔ پھر جتنی دیر وہ بیٹھی رہی، مسلسل وہی بولتی رہی۔ زینب خاموش بیٹھی، اس کے لفظ لفظ پر غور کرتی رہی تھی۔ دیکھو زینب، رات جب اس کا ڈرائیور اسے لینے آ پہنچا، تب وہ جاتے جاتے بطور خاص بولی تھی، کچھ اپنے اوپر دھیان دو یار، حسن کا خزانہ خدا نے چھپر پھاڑ کر دیا، پھر بھی اسے سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں، پائی پائی کا دھیان رکھتے ہیں، ورنہ بہت جلد انسان کنگال ہو جاتا ہے اور علم بھی نہیں ہو پاتا۔ تھوڑی ڈائٹنگ کا خیال رکھو، جوسز وغیرہ ضرور لو، تمہاری رنگت بھی کچھ مدھم لگ رہی ہے۔ ہاں پلیز گھر بدل لو، کرائے پر ہی رہنا ہے تو انسان ذرا ڈھنگ کی جگہ کا انتخاب کر لے۔ زینب اسے چھوڑنے نیچے تک گئی تھی۔ واپسی پر سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ چند دن طبیعت بہت مضمحل رہی تھی، دماغ میں رہ رہ کر فارحہ کی باتیں گونجتی تھیں۔ شادی کے بعد سے اس کی طبیعت میں جس فخر و غرور کا اضافہ ہوا تھا، وہ اب دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن احسن اسے ضد کر کے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا تھا۔ چند دن سے نمودار ہونے والی چڑچڑے پن کو اس نے ماں کی یاد تصور کر لیا تھا اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دل جوئی میں لگا ہوا تھا۔ واپسی قدرے تاخیر سے ہوئی تھی۔ دونوں اپنی دھن میں باتیں کرتے جا رہے تھے جب بائک کسی شرابی کی طرح سے لہرانے لگی۔ احسن نے بڑی مہارت سے بائک کو کنٹرول کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زینب اتر کر پوچھنے لگی۔
ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ وہ بغور سڑک کا جائزہ لے رہا تھا۔ کسی منچلے نے اسپیڈ بریکر کے قریب کیلیں بکھیری ہوئی تھیں۔ اب کیا کریں؟ وہ پریشان ہوئی۔ کرنا کیا ہے جانم، واک کیجیے، وہ خوش دلی سے بولا۔ یہی کوئی 50 گز کے فاصلے پر گھر ہے، 2 گلیوں کا راستہ ہے۔ میری تو ہیل بھی اتنی اونچی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ چلا جائے گا، کوشش کرو۔ اب تمہاری ہیل پہن کر اپنے جوتے تو تمہیں دینے سے رہا۔ وہ ہنسا۔ مجھے بھی تو دیکھنی ہے یہ گاڑی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ویسے فاریہ کہہ رہی تھی میں موٹی ہو گئی ہوں، واک تو ضرور کرنی چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ کیا واقعی موٹی ہو گئی ہوں احسن؟ ہائے، اس نے مصنوعی آہ بھری تھی۔ جس اندھے کی آنکھوں پر محبت کی اینک لگی ہو، اس سے ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے زینب خاتون۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو بس تم ہی نظر آتی ہو، تمہارا طول و عرض نظر نہیں آتا۔ ہاں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ بلکہ سب سے زیادہ تو آپ کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ بقول آپ کے سب سے زیادہ غور سے آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ کبھی تم نے محبت کی ہوتی، بلکہ میری طرح طوفان میل جیسا برق رفتار عشق کیا ہوتا تو تمہیں میرا نقطہ نظر صحیح طور پر سمجھ میں آتا۔ بس رہنے دیں، وہ برا مان گئی۔ آپ فی الوقت مذاق کے موڈ میں ہیں۔ تمہاری جان کی قسم زینو، وہ رومانٹک ہونے لگا، مجھے صرف تمہاری ذات کا احساس رہتا ہے۔ میرا عشق افلاطونی حد کو چھونے لگا ہے۔ ہاں، گھر تک پہنچتے پہنچتے افلاطون کو بھی بھول جائیں گے اور ارسطو بھی۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ پھر کچھ فاصلے دونوں نے بنا بات کیے طے کیا تھا۔ احسن دھیرے دھیرے کچھ گنگنانے لگا تھا۔ زینب کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ بڑے دھیان سے گلیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یوں گرد و پیش میں منہمک ہو، جیسے کوئی بلدیاتی رپورٹ مرتب کرنی ہو تمہیں۔ احسن نے اسے چھیڑا۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی ہر ادا کا دھیان رکھتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی احسن، یہ علاقہ کتنا پسماندہ نظر آتا ہے۔ اس نے اچانک یہ محسوس کیا تھا کہ دل کی بات کہہ دینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ احسن کا موڈ بھی بہت اچھا تھا اور ماحول اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ بہت واضح ہو رہا تھا۔ ہاں، غریب لوگ بستے ہیں یہاں، بیچارے سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں شامت کے ماروں کا۔ میرا دل چاہتا ہے احسن ہم کسی صاف سے علاقے میں گھر لے لیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ فوراً ہی بولا۔ دعا کرو خدا سے جب بھی اپنا گھر لیا کسی اچھے سے صاف ستھرے علاقے میں ہی لیں گے۔ کرائے کے گھروں کا کیا ہے، ایک شے جب اپنی ہی نہیں تو پھر کہیں بھی رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ زینب خاموش ہو گئی۔ احسن کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ پھر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ گھر پہنچنے تک پھر اس نے احسن سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ بھی کسی نغمے کی دھن گنگناتے ہوئے رستے طے کرتا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے لباس تبدیل کیا، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کولڈ کریم چہرے پر ملنے لگی۔ احسن اگلے روز کا لباس منتخب کر رہا تھا۔ یار یہ میرا ایک بٹن تو ٹانک دو، اس نے شرٹ اسے دکھائی۔ اچھا رکھ دیں، ذرا سا مساج کر لوں۔ اوف ہو، وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیسی تیاریاں ہیں عالی جناب، کیا ارادے ہیں؟ تیر و خنجر چمکائے جا رہے ہیں، تیغ کو آب دی جا رہی ہے۔ پیچھے ہٹے نا پلیز، وہ منمنائی۔ لاؤ میں کر دوں مساج، بہت بہترین مساج کرنا آتا ہے مجھے، چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا۔ اس نے فراو دلانہ پیشکش کی تھی۔ بہت شکریہ، اپنے منہ کو چمکا لیں تھوڑا۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ ارے اس منہ کو تو ایسے ہی شرف قبولیت بخش دیا گیا ہے، اسے کیا چمکانا، اسے تو ایسے ہی رکھنا ہے ریکارڈ کے طور پر۔ زینب اب آئینے سے قریب ہو کر بغور اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایک ایک نقش کا بغور جائزہ لے کر اس نے آئینے میں نظر آتے احسن کے عکس کو دیکھا۔ وہ نگاہوں میں شرارت بھرے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ احسن، وہ قدریں جھیپ گئی۔ ایک بات تو بتائیں، میری رنگت کملا گئی ہے، میرا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے؟ کہنے والی کی ایسی کی تیسی وہ اسے چمکارنے کے انداز میں بولا۔ چاند سورج شرما جائیں جو میری زینب کا یہ چمکتا چہرہ دیکھیں تو۔ بائی دا وے، یہ ارشاد بھی محترمہ فارحہ فیصل کا ہے۔ ہاں وہی کہہ رہی تھی، اس نے اعتراف کیا۔ اچھا، اور پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور کیا کیا ارشادات ہوئے، تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ احسن،
ہم یہ گھر تبدیل نہیں کر سکتے۔ سچ مجھے کتنی شرم محسوس ہوئی جب فارحہ نے ایسے کہا کہ اس کا ڈرائیور پوچھ رہا تھا اتنے گندے علاقے میں کون رہتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ زینب بھی نگاہوں میں آس بھر کر اسے دیکھنے لگی کہ شاید وہ کہہ ہی دے کہ ہم اگلے ماہ ہی گھر تبدیل کر لیں گے، اور بالفرض وہ نیا علاقہ بھی تمہاری دوست کے معیار پر پورا نہ اترا تو۔ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم سوچ سمجھ کر انتخاب کریں گے۔ علاقہ صاف ستھرا خوبصورت ایریا ہو، ترتیب سے بنگلوز بنے ہوئے ہوں، چوڑی کشادہ سڑکیں ہوں، جینے کا لطف آ جائے۔ میں تو روز واک کے لیے نکلا کروں گی شام میں۔ سچ احسن، یہاں تو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اتنا گندا علاقہ، ایسے گندے سندے لوگ۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ وہ اس طرح مسکرا دیا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکراتے ہیں۔ زینو، پھر وہ بولا، ہماری شادی کو کتنے مہینے گزر گئے ہیں، تمہیں آج تک یہ علاقہ، اس کے لوگ گندے نہیں لگے؟ آج تمہیں اچانک ہی یہ سب کچھ گندا لگنے لگا کہ تمہاری دوست کے ڈرائیور کو یہ علاقہ پسند نہیں آیا؟ تمہاری یہ بچکانہ سوچ کب بدلے گی یار، کب بڑی ہوگی؟ پختہ سوچ کی مالک بنو۔ انسان کو اتنی نازک ذہنیت کا مالک نہیں ہونا چاہیے کہ ہر دوسرے شخص کی سوچ اس پر غالب آ جائے، اسے شکست دے ڈالے۔ مضبوط ذہن، مضبوط سوچ کی مالک بنو۔ زینب منہ بنائے اس کی بات سنتی رہی۔ مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ میں یہاں کے ہر فرد کو جانتا ہوں، یہاں کے سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرے گھر کا خیال رکھتے ہیں۔ تمہیں چھوڑ کر جاتا ہوں تو یہ فکر نہیں ستاتی کہ پیچھے سارا دن تم اکیلی رہو گی۔ اطمینان رہتا ہے، سبھی لوگ بہت اچھے، شریف اور نیک ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں ان لوگوں میں کیا گندا پن نظر آ گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا احسن۔ وہ شرمندگی سے منمنائی تھی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ انسان کو ہمیشہ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کی کوشش کرتی رہنے چاہیے۔ یہاں کے لوگ اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی ہر جگہ کے لوگ خراب ہوں گے، نظر باز ہوں گے، یا کسی اچھے علاقے کی رہائش کی خواہش دل میں رکھنا کوئی گناہ ہے۔ میں نے کب کہا؟ میرے تو اپنے ذہن میں نہ جانے کب سے ایک چھوٹے سے خوبصورت سے بنگلے کا خواب روشن ہے، جو ایک پیاری سی پرسکون سی جگہ پر ہو۔ میرے ذہن میں تو اس جگہ کا، اس گھر کا ایک ایک نقش تیار ہے جو ہمارا اپنا ہوگا، جہاں میں اور تم رہا کریں گے۔ تمہیں شاید یاد ہو، شادی سے پہلے بھی میں نے تم سے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ خیر، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ جو رقم جمع شدہ تھی وہ تو شادی پر خرچ ہو گئی، اب پھر سے شروعات کرنی ہے۔ لیکن تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا زینو، ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتی۔ میں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، لیکن میرے قدم سست رفتار ہیں، تمہیں میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ دوڑنے کی کوشش کرو گی تو دونوں بھٹک جائیں گے۔ زینب کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اپنے خواب اسے ایک لامتناہی فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ وہاں تک پہنچنا ناممکنات میں سے لگتا تھا۔ اپنا گھر بنانا کس قدر مشکل کام ہے، یہ خواہش رکھنا کیسا مہنگا سودا ہے۔ اسے پوری طرح سے علم تھا، انسان کی پوری عمر اس ایک کام کے لیے کافی ہے۔ کیا سوچنے لگی؟ احسن نے موڈ تبدیل کر کے شرارت سے اس کا سر ہلایا۔ کہیں اپنے نئے گھر کی سیٹنگ کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ انسان کے ہاتھ خالی ہوں اور دل میں اپنے ایک اچھے سے گھر کا ارمان بھی ہو تو پھر وہ گھر بن جانے کے بعد اس گھر کی سیٹنگ آدمی خود نہیں سوچتا، اس کے بچے سوچتے ہیں۔ وہ قدرے سنجیدگی سے بولی تھی، بچے؟ وہ شوخی سے بولا، ہاں، اس پہلو پر تو غور کرنا ہے۔ چلو گھر سے پہلے بچوں کے متعلق سوچتے ہیں، ویسے یہ کام نسبتاً آسان بھی ہے۔ زینب بری طرح سے جھینپ گئی۔ آمنہ آئی تھی، کتنے دن بعد وہ آمنہ سے ملی تھی۔ زینب کو بے انتہا خوشی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت اپنے، بہت عزیز سے ملی تھی۔ میں بہت دیر کے لیے نہیں آئی ہوں، آمنہ نے اسے کچن کا رخ کرتے دیکھ کر کہا، بس چائے پلا دو اچھی سی، بھائی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ زینب نے اسے بری طرح سے گھورا، زیادہ مہمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ اس نے آمنہ کی نقل اتاری، جب خبر تھی کہ میرے پاس آ رہی ہو تو اتنی جلدی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی ڈھیر باتیں ہیں تم سے کرنے والی۔ اماں کیا گئیں، ہمارا ساتھ ہی چھوٹ گیا۔ وہ اداس ہو گئی۔ پھر آؤں گی کسی روز آرام سے، آمنہ نے معذرت کر لی تھی۔ فی الوقت تو ایک کام سے آئی ہوں۔
کام؟ زینب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ کارڈ دینا تھا تمہیں، 2-3 جگہوں پر اور بھی دینا ہے۔ امی کا تو تمہیں پتہ ہے نا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ان کی، سو اپنی شادی کے کارڈ بانٹنے کا کام مجھے ہی سر انجام دینا پڑ رہا ہے۔ اس نے گفتگو کے دوران بیگ میں سے کارڈ نکال کر اس کی سم بڑھایا تھا۔ زینب چند لمحوں کے لیے متعجب نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آمنہ کے رویے میں کوئی غیر معمولی پن نہ تھا، حد درجہ سنجیدگی اور متانت چہرے پر سجی۔ وہ اسے کارڈ تھمانے کی منتظر تھی۔ تمہاری شادی کا کارڈ؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ زینب کو اپنی حیرت کا ٹھکانے لگانے کے لیے خود اختصار کرنا پڑا تھا۔ ہاں تو اور کیا، دھیمے سے مسکرا دی۔ کیا میری شادی نہیں ہو سکتی؟ تو تم اتنے اطمینان اور آرام سے اور دھیمے پن سے بتا رہی ہو جیسے یہ روزمرہ کا کوئی عام سا واقعہ ہو، جیسے اتوار کے روز کسی جگہ سستا بازار لگا ہو۔ آمنہ کو ہنسی آ گئی۔ پھر اور کیسے بتاؤں؟ مجھے تو شاید کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں آتا، بس نارملی لیتی ہوں ہر بات۔ تم ہی بتاؤ کیا طریقہ ہے یہ بات بتانے کا؟ زینب کو اس کی سادگی پر پیار آ گیا۔ وہ واقعی بہت سادہ طبیعت اور صابر و شاکر رہنے والی لڑکی تھی۔ اچھا بابا، رہنے دو، مبارکباد قبول کرو اور یہ بتاؤ کہ موصوف کون ہیں، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ بس چپ چاپ کارڈ دے رہی ہو جیسے اس پر سارے کوائف درج ہوں گے۔ انوار نام ہے، پوسٹ آفس میں ہیڈ کلرک ہیں۔ رہتے کہاں ہیں؟ مجھے بھی علم نہیں، امی کو خبر ہوگی یا بھائی کو۔ زینب کو یہ سب کچھ جان کر کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس نے اپنے تاثرات سے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا دی۔ چلو جو نام ہو، جیسا کام ہو، خدا تمہارے حق میں بہتر کرے۔ ویسے ہے کیسے؟ دیکھا ہے؟ اس نے قدرے شرارت سے اس سے پوچھا۔ ایک مرتبہ آئے تھے ہمارے گھر، یوں ہی سرسری سا دیکھا ہے۔ پہلی بیوی مر چکی ہے، اس سے ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے۔ خیر تم شادی پر ضرور آنا، خود دیکھ لینا۔ زینب چند لمحوں کے لیے سن ہو کر رہ گئی تھی، اس سے کچھ بھی کہا نہ جا سکا، بس وہ بے معنی نگاہوں سے آمنہ کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اچھا زینب میں چلوں؟ آمنہ کھڑی ہو گئی۔ بھائی نیچے کھڑا ہوگا، اسے بس ذرا آگے اپنے دوست کو کارڈ دے کر آنا تھا۔ آمنہ چائے تو پی لو، میں بناتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں لگاؤں گی چکر چند روز میں، پھر چائے ہی نہیں کھانا بھی کھاؤں گی۔ آج اجازت دو۔ وہ اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر باہر نکل گئی۔ زینب کسی سوچ میں گم کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ آمنہ کو رخصت کرنے کے لیے سیڑھیوں تک بھی نہ جا سکی تھی۔ اسے حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ سانولی سلونی پرکشش سی آمنہ یقیناً اس سلوک کی مستحق نہ تھی جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ آمنہ کی والدہ کی جلد بازیوں کا کمال تھا۔ یہ مائیں بھی کبھی کبھار کتنا ظلم کر جاتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ شام کو احسن آیا تو وہ بھری بیٹھی تھی۔ کیا انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اپنا ظالم فیصلوں کی بھاری قدموں تلے اپنے معصوم بیٹیوں کے نرم و نازک خواب، خوبصورت احساسات چکنا چور کر رہی ہیں؟ مائیں کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتی، مجھے اتنی خبر ہے۔ وہ اطمینان سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ان کی دور رس نگاہیں جو دیکھتی ہیں وہ نا تجربہ کار اولاد نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ہاں درست فرمایا، وہ جل ہی تو گئی۔ ایک پختہ عمر رنڈوے، ایک معمولی ملازم، ایک بیٹی کے باپ سے انہوں نے اپنی نازک کومل سی لڑکی کا رشتہ طے کیا ہے تو بہت دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے اچھا رشتہ تو پھر آمنہ کو مل ہی نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ دیکھو یار، اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا، تم کم از کم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ تمہارے دل میں اس کی ماں سے زیادہ درد ہے آمنہ کا۔ وہ اس کی ماں ہے، ماں۔ آمنہ کو اگر پھانس بھی چبھے گی تو اس کی ماں کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ اگر چاہے بھی تو بیٹی کا برا نہیں چاہ سکتی۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوگا یا پھر وہ بے حد مجبور ہوگی۔ ایسا بھی کیا، حالات کے آگے جھکنا؟ اس سے تو بہتر تھا آمنہ ساری عمر کنواری رہ لیتی۔ وہ شدید تعصب سے سر ہلا کر ہی رہ گئی۔ ایک حقیقت اور بھی ہوتی ہے محترمہ، تقدیر کہتے ہیں جسے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ یہ فیصلہ آمنہ کی ماں کا نہیں، آمنہ کے خدا کا ہے۔ زندگی، موت، شادی، اولاد، سب چیزیں انسان اپنی پیشانی پر لکھوا کر لایا ہوتا ہے۔ اس تحریر سے فرار ممکن نہیں۔
خدا کی رضا جان کر صبر و شکر سے کام لینا ہی عقل مندی ہے۔ خدا بھی خوش ہوتا ہے اور قلب بھی مطمئن رہتا ہے۔ اور پھر تم خواہ فکر میں دبلی ہو رہی ہو۔ آمنہ کی ماں راضی، یہ کیا وہ کیا نام بتایا، انوار راضی، پھر تمہاری ناراضگی کا بیچ میں کیا دخل؟ میاں بی بی راضی تو تم بے وجہ ناراض قاضی کا رول ادا کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ اسے خفگی سے گھور کر رہ گئی۔ ایک یہی خامی ہے تم میں، اپنی اور میری فکر چھوڑ کر سارے جہان کی فکریں مول لے لیتی ہو۔ چلو یہاں آؤ، ذرا میرا سر دبا دو، وہ شرارت سے بولا تھا۔ مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ آمنہ کہہ کر تو گئی تھی مگر پھر زینب انتظار کرتی ہی رہ گئی اور اس کی شادی کا دن آن پہنچا۔ تیار ہوتے وقت زینب کے دل میں خوشی کا کوئی خاص جذبہ نہ تھا، وہ بس رسم دنیا نبھانے کی خاطر جا رہی تھی، ورنہ اس کا دل ہی نہ چاہتا تھا ایسی شادی میں شریک ہونے کا۔ آمنہ نے اس سے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن مجبوری کی داستان اس کے چہرے پر رقم تھی۔ زینب جانتی تھی کہ صابر و شاکر آمنہ کو کبھی بھی اور کسی سے بھی شکووں شکایتوں کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ ہر حال ہر موسم میں قانے رہنے والے لوگوں میں سے تھی، اور آج بھی اس نے بنا اپنی اداسیوں کا اظہار کیے چپ چاپ سر جھکائے رخصت ہو جانا تھا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ اس کے دل میں کون سے جذبے ماتم کر رہے ہیں، کیسی کیسی خوش آئند سوچیں سوگ منا رہی ہیں۔ آمنہ آج سپاٹ چہرے اور خشک آنکھوں کے ساتھ اس شخص کے ساتھ ساتھ چل پڑی جو اس کی تمناؤں کا حال ہرگز نہ تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگاتے لگاتے زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ آمنہ اسے عزیز تھی، اس کا دل اس کے دکھ پر پانی ہو رہا تھا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ کتنی اچھی قسمت لکھوا کر لائی تھی۔ خدا نے اسے ہر شے سے نوازا تھا، حسن، چاہت، محنت، محبت، اچھا پسندیدہ ساتھی، زندگی میں کسی کی کمی نہ تھی، خود اس کی اپنی بنائی ہوئی جھوٹی محرومیاں تھیں۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ احسن نے اندر جھانکا تھا۔ رخصتی کے بعد اطمینان سے چلنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلیے، وہ گہرا سانس بھر کر باہر نکل آئی تھی۔ آمنہ دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا لباس بہت قیمتی نہ تھا اور میک اپ بھی برائے نام ہی تھا، پھر بھی اس پر روپ بہت آیا تھا۔ اس کے تمام نرم و نازک تصورات اور خوبصورت خیالات آج اس کے چہرے سے چھلکنے لگے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی پیاری سی مسکراہٹ سجائے وہ کسی گڑیا کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ زینب کو اس سے مل کر قدرے اطمینان ہوا۔ وہ آمنہ کے جس سپاٹ تاثر سے آری چہرے کا تصور لے کر آئی تھی، وہ آمنہ کو دیکھ کر باطل ثابت ہو گیا تھا۔ آمنہ مطمئن بھی نظر آئی تھی اور خوش بھی تھی۔ زینب کو دیکھ کر وہ بڑی خوشگواریت سے مسکرائی تھی۔ زینب مطمئن ہو گئی تھی اور پھر آمنہ کے شوہر کو دیکھ کر اس کا اطمینان گہرا اور مستحکم ہو گیا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک باوقار مرد تھا، بہت اچھا نہ تھا، لیکن آمنہ کے ساتھ بیٹھا بہت مختلف بھی نہ لگتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت ہی چھوٹی اور پیاری تھی اور آمنہ سے جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ 2-3 مرتبہ اس نے آمنہ کو امی کہہ کر پکارا تھا اور آمنہ مسکرا دی تھی۔ زینب کا موڈ جاتے ہوئے جتنا خراب تھا، واپسی پر احسن کے پیچھے بائیک پر سوار ہو کر کہہ رہی تھی، جب وہ مجھے کارڈ دینے آئی تھی بے حد افسردہ معلوم ہوتی تھی، لیکن آج خوش تھی۔ ویسے بھی وہ ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنے والی لڑکی ہے۔ لڑکیاں بیچاریاں ایسی ہی ہوتی ہیں، سیدھی سادی اور معصوم۔ احسن نے اسے چھیڑا، بہت جلد سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ یاد نہیں شادی سے پہلے تمہاری اپنی آنکھوں میں کیسے کیسے خواب سجے تھے؟ پھر کیا ہوا، تم نے بھی مجھ سے سمجھوتا کر لیا؟ جی نہیں، وہ سیدھی سادی اور معصوم ہرگز نہیں ہوں، وہ دھمکانے والے انداز میں بولی۔ اپنی تمام خواب ادھار دیے ہیں، لوٹانا ہوں گے ماں سود کے۔ اوہو، وہ فکر مند ہوا۔ پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ گھر کے سامنے زینب اتری تو دیکھا صوفیہ اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر چھایا حزن و ملال کا تاثر زینب نے اتنے فاصلے سے بھی واضح طور پر دیکھ لیا تھا۔ سکون اور اطمینان اور فخر و غرور کی ایک لہر سی اسے وجود کے اندر ابھری۔ صوفیہ نے جس شخص کی خاطر جوگ لیا ہے، افسردہ اور اداس کھڑی ہے، وہ بھرپور محبتوں سے لبریز شخص اس کے ہمراہ تھا، عمر بھر کے لیے اس کا اپنا تھا۔ اس کے تمام جذبے زینب کے لیے تھے۔ فخر سے گردن تانے کٹ کٹ کرتی وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔
اس روز چھٹی تھی، وہ دونوں ہی قدرے تاخیر سے سو کر اٹھے تھے۔ الجھے الجھے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتی وہ کچن کا رخ کر ہی رہی تھی جب برآمدے کا دروازہ بجا۔ یہ یقیناً فرخندہ آپا تھیں۔ زینب کو قدرے کوفت ہوئی۔ گھر بکھرا ہوا تھا تو فرخندہ آپا کا چھاپا اسے بے حد ناگوار گزرتا تھا۔ وہ کچھ نہ کہتی تھیں لیکن ہر شے کا جائزہ لیتی ان کی نگاہیں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ کئی مرتبہ تو زینب نے انہیں چیزوں پر انگلی پھیر کر مٹی کی موجودگی اور غیر موجودگی کا احساس کراتے بھی دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ یہاں ایک تفتیشی افسر کی مانند کیوں آتی تھیں؟ ان کے دل میں زینب کے لیے کون سا جذبہ تھا؟ یہ اس کا گھر تھا، وہ یہاں جس طرح چاہے رہتی۔ انہیں ہر شے پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کا حق کس نے دیا تھا؟ دستک دوبارہ ہوئی تو بادل نخواستہ بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ ابھی سو کر اٹھی ہو؟ اس نے ان کے لہجے میں حیرت اور نگاہ سامنے لگی گھڑی پر تھی۔ جی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہوئی۔ چھٹی کا دن ہے نا احسن، تو ابھی بھی سو رہے ہیں؟ ہاں، چھٹی کا دن تو ہوتا ہی مردوں کے لیے ہے، سارا ہفتہ ڈیوٹی پر بھی تو وہی جاتے ہیں، عورتوں کے تو وہی روز کے دھندے، چھٹی والے دن بھی ہوتے ہیں۔ خیر، بتانے آئی تھی تمہاری دوست فارحہ کا فون آیا تھا، تم سے بات کرنا چاہتی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ کرے گی فون۔ فارحہ کا فون تھا؟ اسے حیرت ہوئی۔ پھر اسے یاد آیا فارحہ کو اس نے احسن کے آفس اور فرخندہ آپا کا نمبر دیا تھا۔ اچھا چلیں، میں چلتی ہوں۔ بالوں کو جوڑا بنا کر دوپٹہ اوڑھ کر وہ ان کے ہمراہ نیچے چلی آئی۔ ان کا نمبر تمہارے پاس ہو تو تم کر لو، فرخندہ آپا نے پیشکش کی۔ کسی زمانے میں یاد تھا، اب تو بھول گئی نمبر بھی۔ وہ مسکرا دی۔ میں انتظار کر لیتی ہوں۔ اسے نمبر یاد تھا لیکن وہ کال کر کے ان کا احسان لینا نہیں چاہتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ناصحانہ گفتگو نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی بیل گنگنا اٹھی۔ زینب نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا، دوسری جانب فارحہ ہی تھی۔